شافعی مسجد میں شافعی امام کے پیچھے مقتدی حنفی ہو جو اذان و تکبیر شافعی طریقے سے کرتا ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا ایسوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یعنی کوئی اگر حنفی ہے اور وہ شافعی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا کہ امام اگر شرائط جو احناف کے نزدیک نماز کے شرائط اور ارکان ہیں ان کی رعایت کرتا ہو، ارکان اور شرائط کی، جیسے کہ نماز کی شرائط میں سے طہارت وضو۔ اب وضو میں ہمارے نزدیک 4 چیزیں فرض ہیں، کون کون سی ہیں؟ پورے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، یہ ہمارے نزدیک فرض ہے۔ شوافے کے نزدیک کوہنی داخل نہیں ہے، یعنی کوہنی چھوڑ کر فرض ہے ان کے نزدیک ہاتھ دھونا۔ ایسے ہی ہمارے نزدیک ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ شوافے کے نزدیک ٹخنا اس میں شامل نہیں ہے، ٹخنے کے نیچے سے دھونا ان کے لیے فرض ہے۔ ایسی ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ان کے نزدیک 1-2 بال بھی اگر تر ہو جائے تو مسح درست ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ جو شرائط ہیں ان کی رعایت اگر وہ شافعی امام نہیں کرتا ہے، معلوم ہے، تو پھر اس کے پیچھے کسی حنفی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ہمارے طریقے کے مطابق شرائط ارکان کی رعایت کرتے ہوئے وہ نماز اگر ادا کرتا ہے، امامت کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے حنفی مقتدی کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اب رہ گئی بات کہ وہ جو حنفی مقتدی ہے وہ شوافے کی طرح ہی جو ہے وہ رفع یدین وغیرہ کرتا ہے، زور سے آمین کہتا ہے، یا ناک کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، ان کے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چونکہ یہ 4 مذاہب جو ہیں تو ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس پر عمل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آسان لگے تو کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی حنفی بن جاؤ، کبھی شافعی بن جاؤ، کبھی حنبلی بن جاؤ، کبھی مالکی بن جاؤ، کہ اس میں یہ آسانی ہے، اس میں یہ آسانی ہے، نہیں۔ بلکہ ایک جب دامن پکڑ لیا، اگر حنفی ہے تو پھر حنفیوں کے طریقے پر ہی اس کو عمل کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ یا اس کے دوسرے طریقے پر عمل کرے تو اس کے لیے درست نہیں ہے۔